السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداہم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال جل من قائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ وقال علیہ افضل الصلاة والتسلیم ان اللہ تعالی لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور بارگاہ عزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں جو کچھ کہا جائے سنا جائے، اللہ اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع علامہ ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن ابی بکر بن ایوب الدمشقی المعروف ابن القیم رحمہ اللہ کی تالیف کردہ کتاب الداء والدواء میں سے انہوں نے جو عنوان ذکر کیا تھا، اور اس عنوان کے تحت ہم نے کچھ گفتگو کی، انشاءاللہ اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ہم آگے کی جو دلائل نصوص ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ ایک بار اس عنوان کا الفاظ سمیت ذکر کر دیا جائے تاکہ گزشتہ پروگرام میں ہونے والی گفتگو اور آج کی گفتگو میں باہمی ربط پیدا ہو سکے۔ ناظرین، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے انسانی امراض جو کہ قلبی اور روحانی خاص طور پر بیماریاں ہیں ان کی طرف نشاندہی کی، اور ایک مرد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بہت ہی بڑا دھوکہ ہے کہ ایک انسان اس دنیاوی عارضی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ کر اس میں اپنا دل لگا کر آخرت کو اگنور کر دے یا آخرت کو بھلا دے۔ انہوں نے الفاظ ذکر کیے، فصل فی المغترین بالدنیا، یہ فصل ان لوگوں کے بارے میں جو کہ دنیاوی مال و متاع، نعمتوں اور آسائشوں سے دھوکہ کھا کر دنیا میں دل لگا کر بیٹھ گئے اور آخرت سے منہ موڑ لیا، آخرت کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ ناظرین، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ الفاظ اس فصل کے نیچے ذکر کیے تھے۔ میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر اختصار سے ان کی طرف توجہ دلا دوں کہ وَأَعْظَمُ الْخَلْقِ غُرُورًا، مخلوق میں سب سے زیادہ دھوکے کے اعتبار سے جو بیمار ہے، مریض ہے، من اغتر بالدنیا وعجلہا، جو دنیا اور اس میں جو کچھ ہے عن قریب جانے والا، ختم ہونے والا، اس کے ساتھ دل لگا لے، فآثرہا علی الآخرہ ورضی بہا من الآخرہ، اور دنیاوی زندگی کی آسائش کو اخروی زندگی پر ترجیح دے اور اسی دنیاوی زندگی کے مال و متاع پر راضی ہو جائے، قناعت کر لے۔ حتیٰ یقول بعض ہؤلاء یا بعض ہؤلاء، یہاں تک کہ یہ وہ لوگ جو کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں دھوکے میں ہیں، انہوں نے یہاں تک یہ الفاظ کہہ دیے کہ الدنیا نقد والآخرۃ نسیۃ، کہ دنیا تو ایک نقد سودا ہے
فوری مل جانے، فوری حاصل ہو جانے والا، جبکہ آخرت کے سارے وعدے ہیں اور وہ ادھار ایک چیز ہے، نقد کے بدلے میں ادھار۔ یہ کہتے ہوئے کہتے ہیں وَالنَّقْدُ أَحْسَنُ مِنَ النَّصِيحَةِ، تو عقل مندی کا یہ تقاضا ہے، یہ عقل مند یہ کہتا ہے کہ جو چیز نقد ہو، نو نقد نہ تیرا ادھار، تو نقد 9 مل رہے ہوں اور 13 ادھار کے، تو انسان جو 9 ہیں ان کو ترجیح دے گا لینے میں، یہ کہ ضرب المثل ہے۔ تو اس دھوکے دہی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم ٹھیک اور درست ہیں۔ اسی طرح وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک اور بات ذکر کی ایسے لوگوں کی جو دنیا کے مال و متاع کے بارے میں دھوکے میں ہیں، ذرۃ منقودۃ ولا درۃ موعودۃ، کہ ایک ذرہ جو کہ آپ کو فوری نقد مل رہا ہے وہ اس موتی سے بہتر ہے جو کہ وعدے کے ساتھ دینے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ کوئی شخص آپ کو ایک ذرہ دے دے کسی چیز کا، یعنی بہت کم مقدار کسی بھی چیز کی، اور دے فوری نقد دے دے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس موتی سے بہتر ہے جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ آپ کو دیا جائے گا لیکن ابھی ملا نہیں، تو چاہے وہ قیمت کے اعتبار سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اس فوری حاصل ہو جانے والی چیز کی نسبت، مگر وہ اس وقت موجود نہیں ہے، اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا دنیا اور آخرت کی یہی مثال ہے۔ یہ اپنے تئیں دھوکہ دیتے ہوئے اس قسم کے اقوال وہ بولتے ہیں اور دوسروں کو بھی سناتے ہیں۔ وَيَقُولُ آخَرُ مِنْهُمْ، انہی لوگوں میں سے جو کہ فریب خوردہ ہیں دنیاوی مال و متاع سے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں یا ان میں سے کچھ یا ایک شخص جس نے یہ بھی کہا لذات الدنیا متیقنہ، بھئی بات یہ ہے کہ دنیا کی جو لذات ہیں یا دنیا میں فائدے دینے والی چیزیں یا خواہشات کو پوری کرنے والی ملذات یا لذتیں، یہ تو یقینی ہیں، ہم اس دنیا میں یقینی رہ رہے ہیں اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں اور نظر بھی آتی ہیں، اسی طرح ہم اس کا ذائقہ وہ بھی معلوم ہے ہمیں، تو ساری چیزیں جو ہیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ وَلَذَّاتُ الْآخِرَةِ مَشْکُوکٌ فِیہا، جبکہ آخرت کی دنیا زندگی کی جو نعمتیں ہیں یا لذت کی چیزیں ہیں فائدہ اٹھانے کی، وہ مشکوک ہیں، تو یہاں تک وہ جرأت کرتے ہیں کہ دنیا کو حقیقی اور آخرت کو مشکوک بنا کر پیش کرتے ہیں، اپنے سامنے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی۔ اور بعد میں وہ یہ بات کہتا ہے کہ وَلَا أَدَعُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ، تو پھر ایک چیز مشکوک ہے اور ایک یقینی ہے، تو یہ عقل مندی کا تقاضا ہے، میں کیسے ایک یقینی چیز کو چھوڑ دوں اور ایک مشکوک چیز جو ہے اس کو پکڑ لوں۔ تو عقل مند شخص وہی کرے گا کیا کہ وہ جو یقینی چیز ہے، یعنی دنیا کی سارے مال و متاع جو نظر بھی آ رہے ہیں، محسوس بھی ہو رہے ہیں، چکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، حواس خمسہ کے ساتھ یقین ہے ہمیں، لیکن آخرت کی ساری چیزیں جو ہیں وہ وعدے پر اور غیب میں ہیں، دکھائی بھی نہیں دیتی، ساری چیزیں دنیا کے مقابلے میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک یقینی چیز کو چھوڑ دیں ہم مشکوک چیز کے بدلے۔ ناظرین، یہ ہے سوچ کا ایک زاویہ اور طرز فکر، طرز عمل۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس سوچ کی بنیاد پر آگے جو اعمال ہیں ان کا کیا ہوگا، آؤٹ پٹ کیا ہوگا اگر سوچ یہ ہے۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ان کی یہ بات کہہ کے آگے پھر تبصرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ تَلْبِيسِ الشَّيْطَانِ وَتَسْوِيلِهِ، یہ تو شیطانی دھوکے اور فریب
اور گمراہی کی سب سے بڑی ایک قسم ہے جو کہ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ تو شیطان ہمیشہ انسان کو ورغلاتا ہے، آخرت سے غافل کرنے کے لیے دنیاوی لذات میں مصروف کرتا ہے اور انہیں اس کے وعدے دیتا ہے۔ یعدہم ویمنیہم، وہ جھوٹے وعدے دیتا ہے، انہیں آرزوئیں دلاتا ہے، خواہشات ابھارتا ہے ان کی آخرت کو بلانے کے لیے، یکسر نظر انداز کرنے کے لیے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور ان کا شیطان کا ان کو وعدہ دینا اس سلسلے میں یہ ایک وعدے دھوکہ ہے، فریب ہے، ایک گمراہی کا انداز ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اس کی اپنی سوچ نہیں بلکہ یہ شیطانی بہت بڑا وسوسہ ہے۔ والبہائم الاجماع اعقل من ہؤلاء، علامہ موصوف رحمہ اللہ یہ بات کہہ کے آگے فرماتے ہیں کہ اس میدان میں تو پھر ہم دیکھیں تو جو بہائم ہیں، مویشی، جانور، حیوانات، چوپائے، وہ زیادہ عقل مند دکھائی دیتے ہیں ان بیوقوفوں سے۔ تو ان کی تو گویا عقل ماری گئی، اللہ نے ان کو عقل و شعور دیا ان بہائم سے زیادہ، لیکن اب معلوم ہوا کہ اس شیطانی فریب میں آ کر یہ اپنی عقل کو کھو بیٹھے اور بہائم، چوپائے ان سے عقل مند نکلے۔ اور قرآن مجید میں جیسے اللہ نے فرمایا ہے ذکر کرتے ہوئے کہ ان کی آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں سن نہیں سکتے، اور اسی طرح آگے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی بھٹکے ہوئے گمراہ۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ فإن البہیمۃ اذا خافت مضرۃ شیء لم تقدم علیہ ولو ضربت، کہ اگر چوپایا اگر کسی چیز کی تکلیف یا اس کے دکھ یا کرب سے آگاہ ہو جائے تو اس سے وہ ڈرتا ہے۔ یہ جانور کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ایک چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، جب اس کو معلوم ہو جائے یا دیکھ لے یہ میرا دشمن ہے، میرے لیے نقصان دہ ہوگا، اس سے خوف کھاتا ہے، تو کبھی بھی اس کے قریب نہیں پھٹکے گا۔ لم تقدم علیہ ولو ضربت، خواہ اس کو مارا ہی کیوں نہ جائے، اس کی طرف کھینچا ہی کیوں نہ جائے، تو مار کر اس کی طرف اس کو ہانکا جائے، لایا جائے تو وہ کبھی نہیں آئے گا، بلکہ وہ اپنے آپ کو بچائے گا اس تکلیف دہ چیز سے۔ وَهَؤُلَاءِ يَقْدَمُ أَحَدُهُمْ عَلَى مَا فِي عَتَبُهُ، جبکہ یہ لوگ جو ہیں فریب خوردہ، یہ باوجود اس کے کہ ان بہائم کی نسبت زیادہ عقل مند ہیں، زیادہ شعور اور سمجھ رکھتے ہیں، اپنی اس تکلیف دہ اور نقصان دہ چیز کے قریب پھٹکتے ہیں اور بلکہ اس کے حصول میں کے لیے اس کوشش کرتے ہیں، بچتے نہیں۔ وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْهِ وَهُوَ بَيْنَ مُصَدِّقٍ وَمُكَذِّبٍ، تو علامہ موصوف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص اپنا جو شخص ہے اتنا زیادہ نقصان میں ہے کہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ یہ نقصان ہے، یہ میرے لیے خسارہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا اس کیفیت میں ہے کہ اس سے میں پیچھے ہٹوں یا آگے آؤں، لیکن اس بارے میں اس کو یقین ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ فَهَذَا الضَّرْبُ، کہتے ہیں کہ یہ تو مثال ایسے ہے اس شخص کی کہ ان آمن احدہم باللہ ورسولہ ولقائہ والجزاء فہو من اعظم الناس عثرۃ، کہ ایسے لوگ جو کہ دنیاوی اس دھوکے میں مبتلا ہیں آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، اگر تو ان میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتاب پر اور جزا اور سزا پر،
ایمان بھی رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بچتا نہیں، نہ بچ پاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ حسرتاً، ایسا شخص تو حسرت، ندامت، شرمندگی اور قیامت کے دن خسارے کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایمان اللہ پر ہو، اس کے پیغمبر سچے رسول پر ہو، کتابوں پر ہو، آخرت کے دن جزا و سزا پر ہو، اور پھر وہ ایسے کلمات بولے کہ جی جو نقد چیز ہے وہ بہتر ہے اس ادھار سے، اور جو یقینی ہے اور جو شک والی ہے اس سے بہتر ہے وہ جو کہ یقین سے حاصل ہو رہی ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے تو حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں کہ افسوس، میں جانتا بھی تھا، ایمان بھی رکھتا تھا، تو پھر بھی میں نے یہ عمل کیے، پھر بھی میں اس آگ میں کودا اور اس نقصان میں جا پڑا۔ لِأَنَّهُ أَقْدَمُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کیوں وہ حسرت اور ندامت میں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا، علم رکھتا تھا کہ میرا ایمان ہے ان چیزوں پر۔ وَإِن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَبْعَدُ لَهُ، اور اگر وہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہ ان چیزوں پہ ایمان بھی نہیں رکھتا، تو پھر ایسا شخص تو اس حسرت اور ندامت والے شخص سے بھی ہلاکت اور تباہی اور بربادی میں سب سے آگے ہے، کہ اس کا ایمان بھی نہیں تھا اور وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ہی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، تو وہ تو بالکل ہی تہی دامن ہے۔ لیکن وہ دوسرا شخص جو ایمان رکھتا تھا لیکن اس کے باوجود شیطانی وسوسوں میں آ کر اپنے آپ کو فریب دیے رکھا، تو وہ اس اخروی نعمتوں سے جو ہے وہ محروم رہا، تو اس کی ندامت اور شرمندگی اپنی جگہ پر ہے۔ وَقَوْلُ هَذَا الْقَائِلِ، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کہنے والے کا یہ کہنا، یہ قول، النقد خیر من النسیہ، کہ نقد جو ہے وہ ادھار سے بہتر ہے، تو یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے، یہ کوئی عقل والی کوئی دلیل نہیں کہ اس کو ہر جگہ پہ ہر وقت منطبق کیا جائے، اس لیے کہ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ انہ اذا تساوى النقد والنسیۃ، کہ یہ تو اس وقت جب کہ نقد اور نسیہ، ادھار اور نقد دونوں چیزیں اپنی قیمت اور ویلیو میں برابر ہوں، تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فالنقد خیر، نقد بہتر ہے۔ وَإِن تفاوتا وَكَانَتِ النَّسِيَّةُ أَكْثَرُ وَأَفْضَلُ فَهِيَ خَيْرٌ، اور اگر ان میں فرق ہو تو پھر ظاہر ہے اسی چیز کو لیا جائے گا جو کہ اپنی ویلیو اور اپنی قیمت کے اعتبار سے بہتر ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک تقابل ہے جو کہ اس وقت علامہ ابن القیم رحمہ اللہ دنیا اور اخروی زندگی میں ایک دوسرے کے مد مقابل ذکر کرتے ہیں، اس کو سمجھنا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اس کا مزید مطالعہ کریں گے، اللہ کی توفیق سے سر دست جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق کامل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔